بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کتاب الوضو باب نمبر 55۔ اپنے پیشاب سے احتیاط نہ کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ حدیث نمبر 216۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے یا مکے کے کسی باغ سے گزرے تو وہاں دو آدمیوں کی آواز سنی جن کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، لیکن یہ عذاب کسی بڑی بات پر نہیں دیا جا رہا۔ پھر فرمایا، ہاں بڑی ہی ہے۔ ان میں سے ایک تو اپنے پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا اور دوسرا چغل خوری کی عادت میں مبتلا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تر شاخ منگوائی، اس کے 2 ٹکڑے کر کے ہر قبر پر ایک ایک ٹکڑا گاڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امید ہے کہ جب تک یہ خشک نہ ہو جائیں ان دونوں پر عذاب ہلکا کر دیا جائے گا۔ باب نمبر 56۔ پیشاب کو دھونا۔ حدیث نمبر 217۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رفع حاجت کے لیے باہر تشریف لے جاتے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی لے کر جایا کرتا تھا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 218۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر 2 قبروں سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب بھی کسی بڑی بات کے سلسلے میں نہیں ہے۔ ایک تو ان میں سے پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا اور دوسرا چغلی کرتا پھرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تازہ شاخ لی اور درمیان سے چیر کر اسے 2 حصوں میں تقسیم کیا اور ہر قبر پر ایک ایک ٹکڑا گاڑ دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ ارشاد ہوا کہ جب تک یہ شاخیں خشک ہوں شاید ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے۔ باب نمبر 57۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے دیہاتی کو کچھ نہ کہا یہاں تک کہ وہ مسجد میں پیشاب سے فارغ ہو گیا۔ حدیث نمبر 219۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی کو دیکھا جو مسجد میں پیشاب کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے کچھ نہ کہو، تاں کہ جب وہ پیشاب سے فارغ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور اسے پیشاب پر بہا دیا۔ باب نمبر 58۔ مسجد میں کیے ہوئے پیشاب پر پانی بہانا۔ حدیث نمبر 220۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ایک دیہاتی کھڑا ہوا اور اس نے مسجد میں ہی پیشاب کر دیا۔ لوگوں نے اسے روکنا چاہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے چھوڑ دو اور اس کے پیشاب پر پانی سے بھرا ہوا ایک ڈول بہا دو، کیونکہ تم لوگ آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو، تمہیں سختی کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ حدیث نمبر 221۔ ہمیں عبدان نے بیان کیا ہے، ان کو عبداللہ نے، ان کو یحییٰ بن سعید نے بتلایا، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہوئے سنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی آیا اور اس نے مسجد کے ایک کونے میں پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے اسے ڈانٹا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک دیا۔ جب وہ پیشاب سے فارغ ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے ایک ڈول کا حکم دیا، چنانچہ وہ ڈول اس کے پیشاب پر بہا دیا گیا۔ باب نمبر 59۔ بچوں کا پیشاب۔ حدیث نمبر 222۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچہ لایا گیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پر پیشاب کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور اس پر بہا دیا۔ حدیث نمبر 223۔ حضرت ام قیس بنت محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا چھوٹا بچہ لے کر آئیں جو ابھی کھانا نہیں کھاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا تو اس نے آپ کے کپڑے پر پیشاب کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوا کر اس پر چھڑک دیا لیکن اسے دھویا نہیں۔
باب نمبر 60 کھڑے ہوئے اور بیٹھ کر پیشاب کرنا۔ حدیث نمبر 224 حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے کوڑے کے ڈھیر پر سے گزرے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی مانگا تو میں پانی لے کر آیا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا۔ حدیث نمبر 225 باب نمبر 61 اپنے ساتھی کے قریب اور دیوار کی آڑ میں پیشاب کرنا۔ حدیث نمبر 225 حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں خود کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں کہ ہم جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم کے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر گھورے پر پہنچے جو ایک دیوار کی پشت پر تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اس طرح کھڑے ہوئے جس طرح تم میں سے کوئی شخص کھڑا ہوتا ہے۔ پھر پیشاب کیا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے ہٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے مجھے بلایا، میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہو گیا تاں کہ آپ پیشاب سے فارغ ہوئے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ حافظ۔